شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی خدمت میں عرض ادب و سلام کرتا ہوں. خاص آپ کی کاوشوں کے لیے بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدایا انشاءاللہ اس پرثمر اور نیک کاوش کو دن دے اور زیادہ سے زیادہ مومنین اس سے فیضیاب ہو سکے. تاخیر کے لیے معذرت کیونکہ نماز کا وقت تھوڑا سا ڈفرینٹ، اب آہستہ آہستہ وقت بدل رہا ہے. موضوع بڑا ہی یعنی مفید اور بیروز فارسی کہتے ہیں اور کارآمد، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں تمام مسلمان اس پہ صحیح طرح سے گفتگو کر لیں، ڈسکس کر لیں، اس موضوع کو حل کر لیں، تو شاید اس کے بعد مسائل ولایت کے، خلافت کے، جانشینی کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ اعتراض کہیں یا شکوہ کہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے تصریح نہیں کی ہے، تو یہ بالکل غلط اعتراض ہے. اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی تصریح کی ہے. تصریح یعنی بالکل واضح طور پر نمایاں اشکار کیا ہے. ان میں سے ایک مورد ہے آیت تطہیر کی، جو اصل عنوان ہے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا، جس میں مرکز عظمت ہیں اور جس میں مرکز ہے اس آیت کا، اور مطاف آیت ہے کہ گویا انہی کے ارد گرد آیت طواف کر رہی ہے. اور بالکل نمایاں آشکار طور پہ، یعنی اس کی آیت کے اگر الفاظ پہ ہم ذرا سا غور کریں تو یعنی بہت سارے حقائق خود بخود یعنی جیسے پزلز ہوا کرتے ہیں، ان کو آپس میں ہم جوڑیں تو حقائق آشکار نمایاں ہوتے ہیں. اسی طرح اس آیت کے ذیل میں بھی بہت سارے حقائق اللہ نے ایسے پوشیدہ کیے ہیں اور ایسی باتیں کہی ہیں کہ جس میں یقیناً قطعی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت سے قبل کا جو ٹکڑا ہے، یعنی یہ ایک آیت کے ذیل میں یہ آیت آئی ہے، یعنی ایک آیت کا ٹکڑا ہے یہ ورس نمبر 33 کا 33ویں آیت کا سورۃ احزاب کی، جس سے پہلے اللہ نے ازواج نبی کا تذکرہ کیا اور ان کو بہت ساری ہدایات دی کہ وہ تبرج جاہلیہ جو تھا، جس کے میں ہم مفسرین کی اگر آپ تفاسیر دیکھیں گے تو اس سے واقعاً بہت ساری ایسی باتیں نظر آتی ہیں کہ جس کے بعد یہ اعزاز انا یرید اللہ کا جو ہے کہ اس میں اللہ نے اس آیت میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ تمہیں جو ہے پاک کرنے کی طرح پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے. تو اس سے ماسبق جو آیات ہے اس میں ہرگز وہ مفہوم میں تطابق نہیں پایا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں آیت کے ذیل میں کم وقت ہے کیونکہ جلدی جلدی چند باتیں عرض کرنی ہے. آیت کے ذیل عرض کرنے سے پہلے یقیناً ہمارے بزرگوں نے اس پر تفصیلی یقیناً گفتگو کی ہوگی، ہم میں سے چالے یقیناً استفادہ کریں گے یوٹیوب کے ذریعے جو باتیں ہوئی ہیں. لیکن آپ دیکھیں آیت کا مزاج تو ہم بعد میں عرض کریں گے، پہلے عرض کرتے چلیں کہ اس سلسلے میں علماء اور اسکالرز نے کیا کہا ہے. جناب قاضی نور اللہ شوستری نے احقاق الحق میں تقریباً 1000 کے آس پاس جو ہے وہ روایات شیعہ علماء سے نقل کی، اور سینکڑوں کی تعداد میں تقریباً 70 سے زیادہ جو ہے وہ بعض علماء نے 130 کہا، 130 حدیث نقل کی ہے اہل سنت سے، معتبر حدیثیں کہ جس میں اس آیت کے مصداق کو محصور کیا ہے، محدود کیا ہے صرف خمسہ طیبہ یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو اس وقت رسول خدا یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن و امام حسین، اور اس میں ازواج کی شمولیت کی نفی کی ہے. جناب آپ کی خدمت میں عرض کریں جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر میں آپ کی خدمت میں عرض کریں 14 حدیثیں نقل کی ہیں کہ جن تمام حدیثوں میں یہ کہا ہے کہ یہ آیت رسول خدا اور یہ پنجتن پاک کے لیے نازل ہوئی ہے. یا تفسیر طبری میں تقریباً 17 حدیثیں نقل ہوئی ہیں. میں سامنے بہرحال آرٹیکل نکال رکھا، میں اس کا بھی نے کہا کہ اس کو بیان کرتا. 17 حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ جس میں آیت کو محدود و محصور کیا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس کے بعد اور یہ تمام روایت، اکثر روایات کی بازگشت جو ہے وہ جناب ابو سعید خدری کی طرف ہے کہ جو رسول خدا کے صحابی تھے. البتہ ان کے علاوہ بھی جو ابو اسحاق وائلہ بن اسقع ہیں، یا ابو ہریرہ سے بھی نقل ہوئی روایت، یا ابو حمرہ جو رسول خدا کے خادم تھے، یا سعد بن وقاص، جناب علی بن الحسین یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے، جناب عائشہ سے، اور اس طرح کے دیگر اور علماء ہیں سے روایت نقل ہوئی ہے. یعنی اور بھی اصحاب ہیں جن کی طرف یہ روایت منسوب ہے کہ آیت میں مراد صرف خمسہ طیبہ ہے. یا سید ہاشم بحرانی نے
کتاب غایۃ المرام میں تقریباً 41 حدیث نقل کی ہے جو علماء اہل سنت سے نقل ہے ان کی کتابوں میں اور معتبر کتابوں میں، اور 34 حدیثیں انہوں نے شیعوں سے نقل کی ہے۔ اور بھی بہت ساری کتابیں آپ کی خدمت میں عرض کریں جس کو خالی نقل کرتے رہیں آپ کتابوں میں، تو کسی نے 130، کسی نے 70، کسی نے 17، کسی نے 14، اسی طرح مختلف علماء نے روایات کو نقل کیا ہے۔ اور علماء کا ادعا اس سلسلے میں یہ کہ تقریباً تواتر سے روایات منقول ہیں کہ جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت صرف اور صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نازل ہوئی ہے، کہ جس میں مطاف آیت جس کو کہا جائے، مرکز طواف آیت جو ہے وہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کا وجود ہے۔ اب اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں، تھوڑا آیت سے گفتگو کرنے کے ذیل میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے انما یرید اللہ، انما حسر ہے، علماء سب جانتے ہیں، اس کے بعد کئی ایک حسر آیت میں شامل ہے، اس میں یہ ارادہ یرید اللہ جو ہے، اس میں ایک بڑی دلچسپ گوشہ اس کا جو ہے وہ یہ کہ ارادہ تکوینی ہے۔ کیوں ارادہ تکوینی ہے؟ لفظ سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ ارادہ تکوینی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ یہ چاہتا ہے، دیکھیں آیت کو دو طریقے سے میں بیان کروں گا تو 100% کلیئر ہوگا کہ یہ ارادہ تکوینی کیسے اور ارادہ تشریعی کیسے نہیں ہے۔ ارادہ تکوینی اس ارادوں کو کہتے ہیں کہ جو خدا کا ارادہ ہے اور خدا اپنے ارادے سے، جس میں انسان کا اختیار دخیل نہیں ہے، انسان کا اختیار دخالت نہیں رکھتا، اس کا کوئی انوالومنٹ نہیں۔ ارادہ تشریعی وہ ہے کہ یعنی خدا انسان سے چاہتا ہے وہ کرنا۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے اللہ نے ارادہ یہ کیا کہ ہم اس کے فرائض ادا کریں، اللہ نے ارادہ یہ کیا کہ ہم اس کے دین پہ عمل کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور بہت ساری مثالیں اس کی قرآن مجید میں جہاں ارادہ تشریعی، تو جتنے بھی احکام تشریعی ہیں جس میں اللہ کا ارادہ ہے لیکن وہ ہم سے چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس میں یہاں خدا ہم سے نہیں چاہتا ہے۔ کیوں ہم سے کیسے ثابت ہوگا؟ لفظ ہم کیسے ثابت کریں گے؟ آیت کا ایک بیان تو قرآن مجید میں ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے، اور دوسرا بیان ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ رجس کو آپ سے دور رکھیں، اور ایک مرتبہ یہ چاہتا ہے آپ کو رجس سے دور رکھیں۔ اگر ہم آیت کا یہ مفہوم رکھیں جو عام طور سے انٹرپریٹیشن لوگ کرتے ہیں کہ یہاں ارادہ تشریعی ہے، ارادہ تکوینی نہیں ہے، کہ آپ کو رجس سے دور کریں، وہ اللہ نے سب کے لیے یرید اللہ لیطہرکم، خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، خود کو پاک کرے۔ وہاں یہ نہیں کہ ہر انسان کو خدا جو ہے، یعنی اللہ کا ارادہ یہاں ارادہ تشریعی ہے، خدا چاہتا ہے۔ تو یہاں آیت میں جو بیان ہوا ہے کہ خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ کو رجس سے دور کرے، بلکہ آیت کا بیان یہ کہ خدا رجس کو آپ سے دور کرے۔ اچھا، رجس میں کیا کیا ہے؟ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر رجس لفظ مادی معنی بھی رکھتا ہے، معنوی معنی بھی رکھتا ہے۔ بہت ساری نجاست کو اللہ نے جو ہے رجس کہا ہے، مثال کے طور پہ خون کو، لحم خنزیر کو سورہ مائدہ میں آیت ہے، وہاں اللہ نے رجس کہا ان چیزوں کو۔ اس کے بعد رجس قرآن مجید میں معنوی معنی میں بھی آیا، فرض کیجئے کیا نام ہے، شیطان کی پیروی کو رجس کہا گیا ہے، یا عبادت اوثان کو رجس کہا گیا ہے۔ خوب رجس اور بھی بہت سارے مصادیق میں وقت کم ہے اس لیے جو ہے سب کو پیش نہیں کر رہا ہوں۔ تو رجس جو ہے وہ معنوی معنی میں بھی آیا ہے، رجس مادی معنی میں بھی آیا، ٹھیک ہے۔ اللہ چاہے رجس معنوی معنی میں ہو یا مادی معنی میں ہو، رجس کوئی اختیاری شے نہیں کہ جو خود سے کسی سے قریب ہو یا خود سے کسی سے دور۔ رجس میں صلاحیت کے طور پہ فرض کیجئے ایک بت ہے، بت میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ خود کسی سے قریب ہو جائے یا خود کسی سے دور ہو جائے۔ شراب اس میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ خود کسی سے نزدیک ہو جائے یا خود کسی سے قریب ہو جائے، دور ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی گندگی، اس میں خود ایبلٹی نہیں ہے کہ خود کسی چیز سے وہ قریب ہو جائے یا خود کسی چیز سے دور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ، لیکن ہاں انسان میں فرض کیجیے یہ لیاقت پائی جاتی ہے، وہ کسی چیز سے قریب ہوتا ہے، کسی چیز سے دور ہوتا ہے، برائی سے قریب ہوتا ہے، برائی سے دور ہوتا ہے۔ یعنی جہاں انسان برائی سے قریب ہو یا برائی سے دور ہو، وہاں اس کے اختیار اور اس کا ارادہ جو ہے، اس کے ارادے کا اور اس کے اختیار کا دخل ہے، وہاں یہ کیا نام ہے، خود بخود ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کو اللہ نے عقل دی، شعور دیا، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں انسان کو، تو اس بنا پر جو ہے انسان کیا نام ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کی خدمت میں عرض کریں،
اللہ نے جو ہے یہاں یہ نہیں کہا کہ اہل بیت آپ کو رجس سے دور کرے گا، بلکہ کہا کہ رجس کو آپ سے دور کرے گا، یعنی جن چیزوں کو دور کرے گا وہ خود بخود کسی سے نہ دور ہو سکتی ہیں، نہ خود بخود کسی سے نزدیک ہو سکتی ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خدا، اچھا یہ تمام انسانوں کے لیے نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا ہو تو تمام انسان معصوم ہوتے، تمام انسان جو ہے وہ گناہوں سے دور ہوتے، تمام انسان شیطان کی پیروی سے دور ہوتے، تمام انسان جو ہے شراب سے دور ہوتے، تمام انسان جو ہے وہ جوئے سے دور ہوتے، جبکہ ایسا عملی طور پہ ہے نہیں۔ انسان جو ہے وہ اچھے برے سارے قسم کے انسان ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، برائی سے بھی نزدیک ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ یہ کہتا ہے کہ برائیوں کو آپ کی طرف آنے نہیں دے گا۔ اچھا اب یہ پاسبل بھی ہے، اللہ جو ہے کائنات کی اشیاء اور چیزوں میں تکوینی تصرف کر سکتا ہے۔ اگزامپل قرآن مجید میں پایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ جناب ابراہیم کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا تو جناب ابراہیم، خیر وہ دعا وغیرہ وہ سارے مراحل آپ جانتے ہیں، جناب اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردن و سلام۔ خوب آگ کی ذاتی خاصیت جو ہے اس کی تخلیق حرارت پہ ہوئی ہے، اور خالق اس کا خدا ہے، اور خدا کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی قدرت سے کسی کے ذاتی مزاج میں تبدیلی لیا۔ یہ تبدیلی جو ہے تکوینی ہے، یہ تبدیلی جناب ابراہیم کے اختیار سے بھی نہیں تھی، جناب ابراہیم خود دخیل نہیں تھے، جناب ابراہیم کے اختیار میں تھے خدا سے طلب، چاہے وہ علم ہو بحالی حسب من سوالی، یعنی زبان حال سے جو طلب تھی جناب ابراہیم کی۔ تو یہاں کسی چیز کی ذات، اس کے ذاتی مزاج میں جو بائی ڈیفالٹ اللہ نے اس کو خلق کیا، اس کے مزاج میں تبدیلی خدا کے اختیار میں خدا کر سکتا ہے۔ خدا نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردن، برتن جیسے حکم دیا فوراً اس میں اتنی سردی آ گئی کہ جناب ابراہیم کے دانت کڑکڑانے لگے، فوراً اللہ نے کہا وہ سلامہ۔ اب فوراً اس کی جو ہے وہ برودت اور اس کی سردی جو ہے اس کی ٹھنڈک اتنی نارمل ہو گئی کہ ہم آج کے زمانے میں 24 ڈگری ٹیمپریچر ہو گیا، جناب ابراہیم اس کی لذت محسوس کرنے لگے، یا آگ کی حرارت سے وہ اب اس کی خنکی محسوس کرنے لگے۔ خوب یہ اشیاء کی ذات میں تبدیلی لانا یہ اللہ کے لیے پاسبل ہے، اور یہ تبدیلی جو ہے یہ تکوینی تبدیلی ہے، یعنی اشیاء جو ہیں انسان کے علاوہ کائنات کی، ان کو کسی سے قریب کرنا یا کسی سے دور کرنا، یا مثال کے طور پہ ان کے اندر کی لکڑی کو سانپ بن جانا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جناب موسیٰ کو یہ قدرت دی، تکوینی قدرت دی، لکڑی جو ہے وہ اجزا بن گئی، یا سورج میں چاند میں تصرف جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا مولا کائنات کے لیے روایت میں ملتا ہے، اور قطعی روایت ہیں جو یہ تصرفات جو یہ تصرفات ایسے تصرفات نہیں ہیں کہ جو انسان کے اختیار سے ہوتے ہیں، بلکہ یہ تکوینی ایک الہی عطیہ اور وہب ہے، اور ہبہ ہے اللہ کا کہ، اور عطیہ ہے اللہ کا جو خاص اپنے اولیاء کو دیتا ہے۔ تو یہاں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیت میں اللہ کیا کہتا ہے کہ خدا رجس کو چاہتا ہے آپ سے دور کرے، یعنی رجس جو ہے اس سے کوئی بھی انسان قریب ہو سکتا ہے، کوئی بھی انسان جو ہے اس سے نزدیک ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ان کی اپنی ذاتی پاکیزگی کے علاوہ، ان کی ذاتی صلاحیت و ذاتی خوبیوں، ذاتی نیکیوں کے علاوہ خود اللہ بھی خاص اہتمام کرتا ہے کہ ان سے قریب رجس کو کبھی آنے نہیں دے گا، چاہے وہ رجس مادی ہو چاہے وہ رجس معنوی ہو۔ نہ مادی رجس، ان سے رجس، مادی رجس میں نے آپ کی خدمت میں کیا قرآن مجید میں اس کی مصداق جو ہے وہ گندگی، خباثت اور اس طرح کی، یا معنوی رجس یعنی شیطان، گناہ، یہ ساری چیزیں معنوی رجس ہیں۔ تو یہاں یہ ارادہ اللہ کا ارادہ تکوینی ہے، ارادہ تشریعی نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں زیارت جامع کبیرہ میں ایک جملہ ملتا ہے، واقعی جامع زیارت ہے، بیک وقت تمام معصومین علیہ السلام کی زیارت اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم زیارت کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ عصمکم اللہ من الزلل وآمنکم من الفتن وطہرکم من الرجس والدنس۔ آپ دیکھیں الفاظ شاید آخر کے تھوڑے بدل ہوں، لیکن یہ کہ اللہ نے آپ کو جو ہے عصمکم اللہ من الزلل، لغزشوں سے، یعنی لغزش گناہ نہیں ہے، خطائیں ہیں، انسان کر سکتا ہے، ہم عام انسان ہو تو ہمارے لیے خطا جو ہے وہ معافان ہے، ہم خطا کے اگر ہم سے خطا ہوتی ہے تو ہم پہ عذاب نہیں ہوگا، نہ ہی ہماری عدالت ساقط ہوگی، لیکن عصمکم اللہ من الزلل، اللہ نے آپ کو لغزشوں سے بچایا۔ وآمنکم من الفتن، فتنہ بھی قرآن مجید میں تقریباً 6-7 معنی میں ہے، فتنہ عذاب کے معنی میں، فتنہ شرک کے معنی میں، فتنہ جو ہے بلا کے معنی میں، مصیبت کے معنی میں، اور ایکس وائی زیڈ کے ایک 6 معنی میں، تقریباً 5 یا 6 معنی میں فتنہ قرآن مجید میں آیا، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو فتنے سے بچائے گا۔ وطہرکم من الدنس یعنی ظاہری گندگی، والرجس یعنی معنوی اور ظاہری ہر طرح کی گندگی سے اللہ نے جو آپ کو محفوظ کیا ہے۔ اب میں پھر بہرحال اس آیت کے ذیل میں علماء نے
بے شبہت گفتگو کی ہے، اور قطعیات میں سے میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں چاہے وہ اسکالرز ہوں یا شیعہ اسکالرز ہوں، جہاں نقد و گفتگو اور مثلا کیا نام ہے ٹیبل ٹاک کا مزاج آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم پھر سے اس کو ایکڈمائز کریں، پھر سے ہم لوگوں کو لے کر آئیں، ٹیبل ٹاک کے پہ لے کر آئیں، ہم اپنے دلائل پیش کریں، گفتگو کریں۔ ہمیں یہاں یہ اس آیت پہ بحث کر کے صرف اہل بیت کی عظمت کو ثابت نہیں کرنا ہے، اہل بیت کی عظمت کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کو دین میں ان کی سندیت کو ثابت کرنا ہے، کیونکہ مسئلہ یہاں آخرت کا ہے، مسئلہ پوری زندگی کا ہے۔ ہم اگر ان کے اہل بیت آج شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت کو اگر ہم ثابت کریں گے تو آپ کی عصمت ثابت ہونے کے بعد بہت ساری چیزیں اور ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ کی عصمت ثابت ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کا کوئی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، آپ کا کوئی مطالبہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، آپ جس راہ پہ ہیں وہ راہ کبھی جھوٹی اور غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس سے آپ دیکھیے بہت ساری تاریخی قلعیں کھل سکتی ہیں، بہت سارے لوگوں کا حقیقی چہرہ نمایاں ہو سکتا ہے، وہ بھی ہمیں نمایاں کر کے صرف چڑھانا نہیں ہے، لوگوں نمایاں کر کے ہمیں بتانا ہے کہ مسئلہ یہ کہ فرض کے ثقیفہ اور غدیر میں جو اتنے اختلاف ہم شیعہ اور سنیوں کے درمیان میں ہیں، وہ اختلاف صرف یہ نہیں کہ علی خلیفہ بنے یا مثال کے طور پہ ابو بکر خلیفہ بنے، ہمیں صرف کرسی خلافت کی ثابت نہیں کرنی ہے۔ مسئلہ یہاں اگر امام علی علیہ السلام خلیفہ بنے تو ہمیں ان سے پورا اپنا دین لینا ہے قیامت تک کا، اور اگر ابو بکر خلیفہ برحق تھے تو ہمیں ان سے پورا، جیسے مسلمانوں کا اتحاد، ہمیں ان سے پورا دین لینا ہوگا۔ تو مسئلہ یہاں پورے دین کا ہے۔ ہم اگر امام علی علیہ السلام کی خلافت کو بالتواتر اور بسند صحیح اور یقینی طور پہ اگر صحیح برحق ثابت کرتے ہیں تو ہم ثابت صرف اس لیے نہیں کہ مولا علی کو اقتدار دینا چاہتے ہیں، نہیں، مولا علی کو ظاہری اقتدار کی ضرورت نہیں تھی، ہم مولا علی سے اپنا پورا دین لینا چاہتے ہیں، ہم پوری اپنی زندگی کے تمام اسلوب و سلیقے لینا چاہتے ہیں، تمام حلال و حرام لینا چاہتے ہیں، احکام خدا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ آیت تطہیر میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں باقاعدہ اس طرح کی علمی کانفرنس ہو، سنی اسکالرس کو، شیعہ اسکالرس کو، بڑے بڑے جتنے بھی اہل قلم ہیں، اہل فکر، اہل نظر ہیں، ذی اثر افراد، ان کو دعوت دی جائے، بیٹھا کے ان سے گفتگو کی جائے، تاکہ اس کو بہت متانت کے ساتھ ہم اس پہ ڈسکس کریں، اس کے بعد ہمارا جو اس کا خروجی جس کو کہہ کے جس کا آؤٹ پٹ ہمارا ہو، اور جس کو ہم آغاز میں بھی بتا دیں کہ اس ڈسکشن سے ہمارا ہدف صرف عظمت کو، خالی عظمت کو ثابت نہیں کرنا ہے۔ پہلے خالی عظمت کو تو سبھی مانتے ہیں، کوئی بھی شہزادی زہرا، اتفاق یہ ہے تنہا معصومین علیہ السلام میں شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت و ذات ایسی ہے کہ جس پہ کوئی بھی نقطہ سودا اور کوئی بھی سوالیہ نشان نہیں لا سکا۔ مسلمانوں نے جسارتی کی رسول خدا کی شان میں، مسلمانوں نے جسارتی کی بعض مورخین نے، بعض اہل قلم نے مولا کائنات کی شان میں، دیگر اور معصومین علیہ السلام کی، لیکن شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں کوئی بھی ایک حرف نہ لا سکا۔ خوب اتنی متفق علیہ شخصیت، خوب ہم اس پہ بیٹھ کے باقاعدہ گفتگو کریں، اور گفتگو کریں کس لیے؟ عظمت ان کی ثابت ہے، ہمیں عظمت ثابت نہیں کرنی، سبھی محبت کرتے ہیں، ایسا کوشش کرتے ہیں اظہار محبت کریں یا جس طرح بھی اپنی تعبیر کے مطابق، لیکن یہاں ہمیں اگر آپ کی عظمت کو ثابت کرنا ہے، آپ کی گویا طہارت اور عصمت کو ثابت کرنا ہے، تو اس سے ثابت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ ہم کو آپ سے اپنا دین لینا ہے۔ پھر اگر یہ ثابت ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کے بعد پھر ثقیفہ پہ سوالیہ نشان آ سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہی سوال آئے گا کہ شہزادی صدیقہ طاہرہ عصمت کبریٰ کی حاملہ اور اتنی عظیم شخصیت، خوب رسول خدا کی حدیث ہے کہ کوئی بھی بغیر امام کے مرے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا، خوب شہزادی کا امام کون تھا؟ سب یہی سوال کریں گے، تاریخ سے ہم پوچھیں کہ شہزادی کا امام کون تھا؟ طے شدہ بات ہے، رسول خدا کی وفات کے بعد مسلمانوں نے جن کے ہاتھ بیعت کی، جناب ابو بکر کے ہاتھ بیعت کی، شہزادی نے ان کے ہاتھ بیعت نہیں کی، شہزادی نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا، شہزادی نے ان کو تسلیم نہیں کیا، شہزادی نے ان سے کہا بھی ہم تم سے ناراض ہیں۔ اور اب اس کے بعد جب صدیقہ طاہرہ ان کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہیں تو ان کا امام کون ہے؟ شہزادی کا۔ خود جو شہزادی کا امام ہے وہی امام برحق ہوگا، کیونکہ شہزادی کبھی جھوٹا کلیم نہیں کر سکتی، شہزادی کبھی جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ موضوع کہنے کا مقصد یہ کہ ہم اگر شہزادی کی عصمت کو ثابت کریں گے تو شہزادی کی عصمت کو ثابت کرنے میں پورے دین کا دار و مدار اس عصمت کے ثبوت پہ ہے۔
اس عصمت کو اگر ہم پروف کرتے ہیں، جو کہ باقاعدہ ڈسکس کر علماء بیٹھے ہیں، بات کریں بغیر ایک دوسرے پہ جرح مثلا کیا نام ہے حملے کے اٹیکس کے، ہم باقاعدہ متانت کے ساتھ علمی گفتگو کریں، اپنے آرٹیکلز پیش کریں، تحقیق پیش کریں، اور اس کے بعد ہمارا ایک نتیجہ ہو کہ بھائی ہاں اس نتیجے پہ پہنچے. اب نہ سنی عالم جھجک کرے اس میں کہ بھئی ہم اس تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، کیونکہ اس نتیجے کو ثابت کرنے کے بعد دوسرا کوئی راستہ نہیں رہتا سوائے یہ کہ ہم شہزادی کا جو دین تھا اسی دین کو اپنائیں، شہزادی کی جو آئیڈیالوجی تھی ہم اسی آئیڈیالوجی کو اپنائیں، شہزادی کی جو معرفت تھی اسی معرفت کی راہ پہ آئیں، شہزادی کے جو اصول تھے اسی اصول کو اپنائیں. تو جب ہم اپنائیں گے تو بہت سے لوگوں پہ سوالیہ نشان آئیں گے. پھر دوسرے جب دیکھیں اصل دوسرے جتنے مذاہب ہیں ان کا نقطۂ آغاز ہے ثقیفہ. تو جب ہم شہزادی کی سیرت پہ گفتگو کریں گے تو سب سے پہلا سوالیہ نشان جو ہے وہ ثقیفہ کی جو ہے وہ اوتھینٹسٹی پہ آئے گا، اس کے اعتبار پہ آئے گا. تو خود بخود جو ہے بہت سارے مسائل، لہٰذا میں اپنی بات کو بہت زیادہ اور طولانی نہیں کروں گا، معذرت کے ساتھ آپ کا وقت لیا. لیکن یہ کہ خود آیت تطہیر جو ہے ایک موضوع تدبر ہے، ٹھیک ہے. علماء نے بہت ساری تفسیر کبیر میں بہرحال اور بھی جتنے جو دوسرے اسکالرز ہیں انہوں نے بحث کی ہے اس میں، لیکن کہیں نہ کہیں اپنے اعتبار سے انہوں نے جو ہے وہ یا تو گریز کیا یا صحیح بات کو پیش کرنے میں تھوڑا احتیاط کیا. لیکن جن علماء نے اس کو باقاعدہ پیش کیا، کیوں علماء شیعہ اتنا کیوں اس پہ تاکید کرتے ہیں؟ جو وجہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، شیعہ علماء کی تاکید کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم عصمت کو صرف برائے عصمت، عظمت کو صرف برائے عظمت ثابت نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم عظمت ثابت کرتے ہیں تو ان سے دین لینے کے لیے، ہم عصمت ثابت کرتے ہیں تو ان سے اپنی شریعت لینے کے لیے. ہم کو اسی راہ پہ چلنا ہے کہ جو ان کا راستہ ہے. بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدایا ہم سب کی ایک حقیر سی کوشش ہے اسے قبول فرمائے، ہمیں توفیق عطا کرے کہ زیادہ سے زیادہ اہل بیت کی تعلیمات کو ہم سمجھ سکیں، اپنی فکروں کو آراستہ کر سکیں، اور جو ہے وہ SNN چینل اور اس کے تمام اراکین، علامہ جناب مولانا اسلم صاحب، ہمارے وفا صاحب اور جتنے بھی بزرگ ہمارے یہاں تشریف رکھتے ہیں، سب کو طول عمر دے اللہ، اور ہم سب کو کسی نہ کسی اعتبار سے دین کی خدمت کی توفیق عطا کرے. میں اپنی طرف سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.